حضرت مہدی سے پہلے دنیا کے حالات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے یہ رفقاء یعنی صحابہ کرام بھول گئے ہیں یا ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بھول گئے ہیں۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی ایسے فتنے کا ذکر کرنے سے نہیں چھوڑا جو دنیا کے ختم ہونے تک پیدا ہونے والا ہے اور جس کو ماننے والوں کی تعداد 300 یا 300 سے زیادہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر فتنہ پرتاز کا ذکر کرتے وقت ہمیں اس کا، اس کے باپ کا اور اس کی قبیلہ تک کا نام بتایا ہے۔ یہ سنن ابی داؤد میں ہے۔ مدینہ منورہ میں آگ کا نکلنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ حجاز میں آگ نہ بھڑک اٹھے جو بصرہ کے اونٹوں کی گردن روشن کر دے گی۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے۔ اور اس حدیث میں ایک آگ کا ذکر آیا ہے، اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر اور دیگر مورخین کا کہنا ہے کہ اس آگ کے نمودار ہونے کا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ یہ آگ جمادی الثانی 650 ہجری جمعہ کے دن مدینہ منورہ کی بعض وادیوں سے نمودار ہوئی اور تقریباً 1 مہینے تک چلی۔ راویوں نے اس کی کیفیت یہ لکھی ہے کہ اچانک حجاز سے ایک آگ نمودار ہوئی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ آگ ایک پورا شہر ہے اور اس میں قلعہ اور برج کے گنگورے جیسی چیزیں موجود ہیں۔ اس کی لمبائی 4 میل اور چوڑائی 4 میل تھی۔ آگ کا سلسلہ جس پہاڑ تک پہنچتا اسے شیشہ اور موم کی طرح پگھلا دیتا۔ اس کے شعلوں میں بجلی کی کڑک جیسی آواز اور دریا کی موجوں جیسا جوش تھا۔ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے اندر سے سرخ اور نیلے رنگ کے دریا نکل رہے ہیں۔ وہ آگ اسی کیفیت کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ پہنچی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے شعلوں کی طرف سے جو ہوا مدینہ منورہ آ رہی تھی وہ ٹھنڈی تھی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس آگ کی لپیٹ مدینہ کے تمام جنگلوں کو روشن کیے ہوئے تھی، یہاں تک کہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کے تمام گھروں میں سورج کی طرح روشنی پھیل گئی۔ لوگ رات کے وقت اس روشنی میں اپنا کام کاج کیا کرتے تھے، بلکہ ان دنوں اس علاقے کے اوپر سورج اور چاند کی روشنی بھی ماند پڑ گئی۔ مکہ مکرمہ کے بعض لوگوں نے یہ شہادت دی کہ اس وقت وہ یمامہ اور بصرہ میں تھے، تو وہ آگ انہوں نے وہاں بھی دیکھی۔ اس آگ کی عجیب خصوصیات یہ تھی کہ یہ پتھروں کو جلا کر کوئلہ کر دیتی تھی، لیکن درختوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جنگل میں ایک بڑا پتھر تھا، اس کا آدھا حصہ حرم نبوی کی حدود میں تھا اور آدھا حصہ حرم نبوی کے باہر تھا۔ لوگوں نے اس آدھے حصے کو جلا کر کوئلہ کر دیا آگ نے، جو حرم سے باہر تھا، لیکن جب آگ اس حصے تک پہنچی جو حرم میں تھا تو آگ ٹھنڈی پڑ گئی اور پتھر کا آدھا حصہ بالکل محفوظ رہا۔ بصرہ کے لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم نے اس آگ کی روشنی میں حجاز سے ظاہر ہوئی تھی، بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن دیکھا۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر۔ 15 خصلتوں کا ارتکاب۔ حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت 15 خصلتوں کا ارتکاب کرے گی تو ان پر بلائیں نازل ہوں گی۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ کون سے افعال ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مال غنیمت کو دولت سمجھا جائے گا، امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، آدمی اپنی بیوی کی نافرمانی کرے گا، آدمی اپنے دوست پر احسان کرے گا اور اپنے باپ کے ساتھ بے وفائی کرے گا، مساجد میں آوازیں بلند ہو جائیں گی، قوم کا سب سے ذلیل آدمی ان کا حکمران ہوگا، آدمی کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا، شراب پی جائے گی، مرد کثرت سے ریشم پہنیں گے، گانے والیاں اور بجانے کے آلات کثرت سے ہوں گے، اس امت کے بعد کا آنے والا طبقہ اپنے پہلوں پر لعنت کرے گا، انتظار کرو سرخ آندھیوں کا اور زمین کے دھنس جانے کا اور چہروں کے مسخ ہو جانے کا۔ ترمذی شریف۔ پہلی امتوں کی رفش اختیار کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری
روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ضرور پہلے لوگوں کی روش اور طریقے اختیار کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی ان کے اتباع میں اس میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کون؟ یعنی کہ وہی بخاری و مسلم میں مساجد کو سجانے کا بیان۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگ مسجدیں ایک دوسرے کو دکھاوا نہ کرنے لگیں۔ ابن خزیمہ، ابن حبان۔ حضرت علی سے منقول ہے کہ قریب ہے کہ لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے۔ وہ مسجدیں تعمیر کریں گے حالانکہ وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہوں گی۔ اس زمانے میں لوگوں میں سب سے بدترین طبقہ علماء سو یعنی دنیا پرست علماء کا ہوگا، انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں واپس لوٹیں گے۔ تفسیر قرطبہ میں سود عام ہو جائے گا۔ سنن نبی داؤد اور مسند کی یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں لوگ سود کھائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ تمام لوگ سود کھائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں میں سے جو شخص سود نہیں کھائے گا اس کو سود کا کچھ غبار ضرور پہنچے گا، یعنی کچھ نہ کچھ اس کام میں وہ ملوث ضرور ہوگا۔ منافق بھی قرآن پڑھے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ ان میں قراء بہت ہوں گے اور دین کی سمجھ رکھنے والے کم ہوں گے، علم اٹھا لیا جائے گا، حرج اور جاہلیت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارے درمیان قتل۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ قرآن پڑھیں گے حالانکہ قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا۔ پھر ایک زمانہ آئے گا منافق، کافر اور مشرک مومن سے دین کے معاملات میں جھگڑا کریں گے۔ حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جن باتوں کا اپنی امت میں خطرہ محسوس کرتا ہوں ان میں زیادہ خوف والی بات یہ ہے کہ ان کے لیے مال کی زیادتی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے حسد کریں گے اور آپس میں لڑیں گے۔ ان کے لیے قرآن کا پڑھنا آسان ہو جائے گا، چنانچہ اس قرآن کو ہر نیک فاسق و فاجر اور منافق پڑھے گا، اور یہ لوگ فتنہ پھیلانے اور اس کی تعویل کی غرض سے اس کے ذریعے مومن سے جھگڑا کریں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی تعویل و تفسیر کوئی نہیں جانتا، یعنی وہ آیات جن کا علم صرف اللہ کو ہے، اور وہ علم کے جاننے والے یوں کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے۔ خلافت ٹوٹ جائے گی۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی کڑیاں ضرور ایک ایک کر کے ٹوٹیں گی، جب ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کے بعد والی کڑی کو پکڑ لیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ اسلامی نظام عدالت کی کڑی ہوگی، اور سب سے آخر میں ٹوٹنے والی کڑی نماز ہوگی۔ معجم الکبیر۔ یعنی مسلمان جس چیز کو سب سے پہلے چھوڑیں گے وہ اسلامی عدالتی نظام ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سب سے پہلے ٹوٹنے والی کڑی امانت ہوگی۔ حقوق، فرائض اور حدود اللہ یعنی اسلام کے عدالتی نظام سے متعلق احکامات، اور یہ سب اسلامی خلافت کے تحت صحیح طور پر انجام پاتے ہیں۔ چنانچہ جو پہلی چیز اس امت سے اٹھے گی وہ خلافت ہوگی۔ جب خلافت اٹھ جائے گی تو اسلامی عدالتی نظام بھی ختم ہو جائے گا، اور آخری ختم ہونے والی چیز جو ہے وہ نماز ہوگی۔ دجال کی آمد کا انکار۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اس امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو رجم یعنی سنگسار کرنے کا انکار کر دیں گے، عذاب قبر کا انکار کریں گے اور دجال کا انکار کریں گے، اور شفاعت کا انکار کریں گے، اور ان لوگوں کے جہنم سے نکالے جانے کا انکار کریں گے۔
علماء قتل کیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے، علماء پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب ان کو موت سرخ سونے سے زیادہ محبوب ہوگی۔ تم میں سے کوئی اپنی بھائی کی قبر پر آئے گا تو یوں کہے گا کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء پر ضرور ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کا قتل ایسے کیا جائے گا جیسے چوروں کو قتل کیا جاتا ہے، تو کاش اس وقت علماء جان بوجھ کر انجان بن جائیں۔ نئی نئی بیماریاں پھیلیں گی، خشکی و سمندر میں فساد پیدا ہو گیا لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تاکہ اللہ لوگوں کو ان کی بدعمالیوں کا کچھ مزہ چکھائے اور وہ باز آ جائیں۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 41 کا ترجمہ ہے۔ دنیا میں نئی نئی بیماریاں ظاہر ہوں گی جن کا لوگ علاج تلاش کریں گے۔ ممکن ہے انسانیت کے دشمن انسانوں پر ایسے وائرس سے حملہ آور ہوں جو کثیر تعداد میں لوگوں کا موت کا سبب بنے، جس طرح کرونا وائرس ہے اور دوسرے وائرسز ہیں۔ پھر ان کے علاج کے بہانے ایسے قطرے پلائے جائیں یا ٹیکے لگائے جائیں جو آگے چل کر مختلف بیماریوں کا سبب بنے۔ ایسے وقت ایسے ہتھیار بنا لیے جائیں گے جن کے ذریعے فضا میں مختلف بیماریوں کے جراثیم پھیلائے جا سکتے ہیں جو کثیر تعداد میں ایک ساتھ لوگوں کو بیمار کر کے انہیں موت کے منہ میں پہنچا سکتے ہیں۔ وقت کا تیزی سے گزرنا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک زمانہ آپس میں بہت قریب نہ ہو جائے، چنانچہ سال مہینہ کے برابر مہینہ، ہفتہ کے برابر دن، گھنٹے کے برابر اور گھنٹہ کھجور کی پتی یا شاخ کے جلنے کی مدت کے برابر ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔